قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا ادب بیان کر دیا، احترام بیان کر دیا۔ فرمایا آواز بھی بلند نہ کرنا، ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا، اس طریقے سے مخاطب بھی نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کر لیتے ہو، ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، بلکہ فرمایا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہوئے تم نے کلام کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی، جب رسول اللہ کی مجلس میں تشریف لاتے، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے، اتنی آہستہ آہستہ آواز میں بات کیا کرتے، اللہ کے نبی کو کئی مرتبہ پوچھنا پڑتا، ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر ذرا آواز کو بلند کرو۔ فوراً عرض کرتے آقا ڈر لگ رہا ہے، آقا میں ڈر رہا ہوں کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں میری نمازوں کو ضائع نہ کر دیا جائے، میری تلاوت کو ضائع نہ کر دیا جائے، میرے صدقات خیرات کو ضائع نہ کر دیا جائے، اس لیے میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی، جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہو، جسے دیکھ کر منافقین پہ کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے، ادب سے بیٹھ جایا کرتے، احترام سے بیٹھ جایا کرتے، اگر بات کرنا پڑتی آقا کے بالکل قریب ہو جاتے، آپ کے بالکل قریب ہو کر کلام کیا کرتے تھے، دبی ہوئی آواز میں، دبے لہجے میں کلام کیا کرتے اور عرض کرتے آقا مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، میری آواز تو بلند نہیں ہو گئی، کوئی بے احترامی تو نہیں ہو گئی۔ صحابہ نے اتنا عمل کر کے دکھایا کیونکہ انہیں معلوم تھا اللہ کے رسول کی عزت نماز سے بڑھ کر ہے، اللہ کے رسول کا احترام حج سے بڑھ کر ہے، اللہ کے رسول کی تقریب اللہ کو ہر عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت کوئی نہیں، ایسے حج کی اللہ کو ضرورت کوئی نہیں۔ اس لیے صحابہ کی حالت یہ بن گئی، صحابہ کا طریقہ یہ بن گیا، آقا کی مجلس میں آتے آوازیں نیچی کر کے بات کرتے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نمازیں ضائع ہو جائے۔ اتنی فکر کہ اللہ کے نبی سے میری آواز بلند نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ پاک نے صاف اعلان کیا کہ اگر تمہاری آوازیں بلند ہوئی تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال نامے سے تمہارے عمل مٹا دیے جائیں گے، ایک بھی عمل باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ میں انصار میں میری طرف توجہ کریں، ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس انصاری، کیا نام ہے؟ ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قدرتاً ان کی آواز اونچی تھی، بلند آواز تھے، کئی لوگوں کی آواز ذرا اونچی ہوتی ہے، ان کا لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ جب یہ آیت آئی کہ جس نے بھی اللہ کے رسول سے آواز کو بلند کیا اللہ اس کے عمل ضائع کر دے گا، قرآن کی یہ آیت پڑھی، اپنے گھر میں بند ہو کے رہ گئے، ایک کونے میں بیٹھے بیٹھے صرف روتے اور توبہ کرتے، اور اتنے روئے کہ ہچکیاں بند جاتی تھی کہ اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، میری تو آواز قدرتاً بلند ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ میری آواز بلند ہوئی ہوگی، میرے تو اعمال ہی برباد ہو گئے۔ رو رہے گھر میں بیٹھ کے، اور اتنے روتے کہ آقا مدنی کی مجلس میں بھی شرمندگی کی وجہ سے نہیں آتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے صحابہ سے پیار تھا، سبحان اللہ، پیار کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میرا کون صحابی مجلس میں ہے اور کون نہیں ہے۔ 2-3 مرتبہ اگر کسی کو غائب دیکھتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی نظریں کتنی وسیع تھی کہ ہر صحابی پر نظر رکھتے تھے۔ جب کچھ وقت گزرا، حضرت ثابت بن قیس انصاری کو نہیں دیکھا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ثابت بن قیس انصاری کے پڑوسی تھے،
وہ مجلس میں بیٹھے تھے، فرمایا سعد تیرا پڑوسی ثابت بن قیس انصاری نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ کیا خوش قسمتی ہے اس صحابی کی جس کا نام میرا حبیب لے رہا ہے، جسے میرے رسول یاد کر رہے ہیں، جسے میرا پیغمبر یاد کر رہا ہے کہ میرا صحابی نظر نہیں آ رہا، وہ میرا دیوانہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا۔ حضرت سعد بن معاذ عرض کرنے لگے آقا بیمار تو نہیں ہے، اگر ہوتے تو مجھے پتہ چلتا، میں عیادت کے لیے جاتا، اس کا مطلب ہے وہ بیمار نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے آقا مجھے اجازت دے، میں ابھی معلوم کر کے آؤں ثابت بن قیس انصاری کا کیا حال ہے۔ اس نے حاضری کو کیوں چھوڑا، آپ کی مجلس میں آنے کو کیوں چھوڑا؟ آقا اگر اجازت دے میں ابھی معلوم کر کے آ جاؤں گا، ابھی پتہ کر کے آ جاؤں گا۔ فرما میرے صحابی جلدی جا، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میرا صحابی ثابت بن قیس انصاری کس حال میں ہے، نہ جانے بیمار ہے یا کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، جا کر معلوم کر کے آؤ، کیوں نہیں آیا؟ حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا، دروازے پر میں نے دستک دی، حضرت ثابت بن قیس انصاری سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا اے ثابت تجھے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تجھے یاد فرمایا، اللہ کے نبی نے تیرا نام لیا، اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں ذکر کیا کہ ثابت بن قیس نظر کیوں نہیں آتا، ثابت بن قیس ملنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ حضرت ثابت بن قیس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بارش کی طرح آنسو برسنے لگے، کہنے لگے اے سعد بن معاذ کس طریقے سے آقا کے سامنے جاؤں گا، کس طریقے سے آپ کی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا، میں تو جہنمیوں سے ہو گیا، میں تو اہل جہنم میں سے بن گیا، میری تو نمازیں ضائع ہو گئی، میری تو عبادات ضائع ہو چکی۔ حضرت سعد بن معاذ فرمانے لگے، فرمایا اللہ کے بندے کیا ہوا، تم نے کون سا جرم کیا، تم سے کون سی خطا ہو گئی جس سے تیری عبادات کو ضائع کر دیا گیا؟ کہنے لگا ایسا تو جانتا ہے میری آواز بلند ہے، میرا لہجہ ہی ایسا ہے، آقا مدنی کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، نہ جانے کتنی مرتبہ آواز کو بلند کیا، کتنی مرتبہ بلند آواز سے میں نے کلام کیا، اللہ نے میری عبادت کو ضائع کر دیا ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے ثابت بن قیس انصاری کی اس فکر کو دیکھا، اس غم کو دیکھا، فوراً آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا ثابت بن قیس تو روتا جا رہا ہے، رونے کی وجہ سے کمزور ہو گیا، گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا، ایک ہی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا، میری تو عبادات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں کہا؟ حضرت سعد بن معاذ نے سارا واقعہ بتایا، فرمایا ایسا جلدی واپس چلا جا، ثابت بن قیس کو میرا پیغام دے کر آ، اسے جا کر بتا اے ثابت تو جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ اللہ کا حبیب کہہ رہا تو جنتی لوگوں میں سے ہے، تجھے اللہ کے حبیب نے جنتی ہونے کے بشارت دی ہے، اس کے جنت کا ضامن میں پاک پیغمبر ہو، جا کر اسے بتا کر آ، وہ جہنم والوں میں سے نہیں، وہ تو جنتی لوگوں میں سے ہے، وہ تو احترام کرنے والا، ادب کرنے والا ہے، میرا دیوانہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا، آواز کو بلند نہیں کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، احترام رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا دل و جان سے قبول کر لیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا آواز کو بلند نہ کرنا، ساری زندگی صحابہ نے آوازوں کو پست کر لیا۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی شان ہے کہ اگر کوئی آواز بھی بلند کرے تو اللہ اس کے اعمال ہی برباد کر دیتا ہے۔ اب میں یہ ساری باتیں، یہ سارے مضمون میں نے کیوں اختیار کیے کہ ایک طرف رسول اللہ کی عزت ہے، رسول اللہ کا احترام ہے، رسول اللہ کا مقام ہے، دوسری طرف دنیا کا یہ مکروہ چہرہ کہ آئے دن میرے آقا کی شان میں گستاخیاں۔